جب دولت آ گئی، ریل پہ لا گئی، مدینہ یونیورسٹی بنی، تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنبھالو۔ ہمارے علماء نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہی چلاؤ اس کو۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا، تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں، اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے، اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی۔ جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں۔ پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا، جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے، اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا، اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا، شیخ صالح المنجد تھے غالباً، بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں، مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے۔ تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں، جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں، کچھ اور الزام لگا دیتے یار، قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر، تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا۔ بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی، آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی۔ تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی حنبلی ہیں، وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں، وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی۔ تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے، اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے، کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا، یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا، دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا، سارے میدانوں میں کام آپ کو سب سے زیادہ، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند سے۔ تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا ہے۔ ایک سعودی مجھ سے ملے، عالم تھے، سعودی عالم تھے، انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ دیوبندی ہو۔ میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں، کوئی ایک تو بتاؤ نا۔ تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل، تو کہہ رہے ہیں پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی، سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں۔ کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی، مشاہدے کی دنیا۔ اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کت کھاتے ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے، ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے الفاظ ہیں، ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے۔ آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات۔ وہ اتنے پریشان تھے، وہ جنہوں نے مجھے فون کیا، وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے، مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو
جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے، کل کھل جائے گی، لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے، لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے، تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی، اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نمبر 2، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان ہے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا. تو ایسے ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے، اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، علم دین بھی تھا اور
دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس, وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے, تو میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا, گن سے اس کو مارا ہے, قریب گئے ذبح کرنے کے لیے, تو لات سے دور رہے آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہوں گے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں, تو کھال کسی کام آ جائے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, باتیں ادھر ادھر ہیں. ہاں, گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم, تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہے, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے, تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی اللہ نے اس کائنات کو بنایا. دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا, تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا, اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے, قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی, قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے, اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کہ میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا, سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے
ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہوگی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے گا بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے وہی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، اس سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، ایک 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا، ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا،
بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی. کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. بھائی جائے گی, ڈگ 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تاریخ. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو,
बोर्ड लगा दो कि भाई ये 30 दफा में लगेगी। मैंने कहा ले पकड़ भाई अपनी गाड़ी, ये 78 हम 75 के इससे अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या ख्याल है, हम 75 के इससे, अल्लाह का हमारी फिर भी पहली दफा में लग जाती है ब्रेक। तो इंसान की उम्र, मकसद बूढ़ों का मजाक उड़ाना हरगिज नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो उसकी में अंदर ख्वाहिशात तो कम होती हैं, लेकिन अगर किसी तरफ उसका दिल माइल हो गया तो ब्रेक, उसमें आसाबी कुव्वत नहीं होती, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। इसी वजह से वो अगर बदनजरी जवानी में नहीं छूटी तो बुढ़ापे में नहीं छूटी। जवानी में आप कंजूस थे तो बुढ़ापे में सखी नहीं हो सकते, ये दिमाग में रखो, ठीक है ना। जवानी में आपने अच्छे काम नहीं किए तो बुढ़ापे में अब तीर नहीं मारोगे। ये जो बूढ़े हमें मस्जिदों में नजर आते हैं या अच्छे काम करते हुए, ये वो होते हैं जिन्होंने जवानी अच्छी गुजारी हो। बुढ़ापे में फिल्में देखने का शौक बढ़ता है, बूढ़ों में जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने का रुझान है वो ज्यादा है उन बूढ़ों में जिनको जवानी में ये चस्के लग चुके। हालांकि उनको वो लज्जत नहीं आती, वो मजा नहीं आता, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसने जवानी में कंट्रोल करके छोड़ दी, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा उसका। तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलरेटर तेज है तो ब्रेकें भी अभी क्या है। तो याद रखो, इसी तरह गैर मुस्लिम वो उसको अय्याशी नजर आती है कुफ्र में, लेकिन इस्लाम लाने वाले भी क्या होते हैं, जवानी होते हैं ज्यादातर, जवानों को अय्याशी, लेकिन वो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं सब। बुढ़ापे में इस्लाम बहुत आसान है, मगर बूढ़ों में इस्लाम का रेशो खत्म तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, वो नहीं आते, छोड़ो यार एक जिंदगी गुजारने। हालांकि उनको पता है कि हम गलत मजहब पे थे, क्या जा रहा है कलमा पढ़ने में भाई, अब आपको तो अब सारी जिंदगी नमाज कभी नहीं, हम कहेंगे हज भी अब इस बुढ़ापे में फर्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, कलमा पढ़ना है, 5 टाइम नमाजें शुरू कर देनी है। रमजान के रोजों में भी रिवायत हो गई है कि जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो वो फिदिया भी दे सकता है। कुछ भी नहीं करना, कलमा पढ़ना है और इसी घर में रह लो। ये थोड़ी कह रहे खानदान को छोड़ के जाओ, लेकिन एक कलमा जबान से नहीं, वो कुव्वत फैसला खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, वो जरा सी भी मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही। तो इसलिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह 99 साल में तौबा कबूल करता है, 99 का इंतजार मत करो। और एक बात ये भी रखो कि तौबा तो कबूल होगी, मगर वो मकाम नहीं मिलेगा जो उस शख्स का है जो शुरू से दीन पे चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात, जो शुरू से दीन, क्योंकि वो कई साल से नमाज पर है, तो वो इतना आगे जा चुका है कि अब आपने ट्रैक चेंज कर तो दिया, जहन्नम वाला ट्रैक नहीं अब जन्नत वाला है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका है और आप उससे बहुत पीछे, वहां तक अब वो निकल गए आगे। तभी कुरान में आता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कुछ लोग अहले जन्नत में से होंगे और कुछ साबिकीन में से होंगे जो जन्नत में भी बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इसी वजह से नबी ने फरमाया ना, क़यामत के दिन अल्लाह 7 आदमियों को अर्श के साए में जगह देगा, इनमें एक वो भी है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जिसने जवानी में अल्लाह की इताअत की। तो तौबा तो सबकी कबूल है, 99 साल में भी जाओगे जन्नत में, जहन्नम में नहीं जाओगे, लेकिन दर्जात में बहुत ज्यादा बोलो भाई फर्क हो। इसलिए मैंने अक्सर दीनदार देखे हैं, एक हम बचपन की बात कर रहा हूँ कि 25-26 साल की उम्र में हमारे, मैं तो छोटा था उस वक्त, वो उनकी उम्र 25 साल थी, उन्होंने तौबा की, दीन पर आ गए, अब तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अफसोस होता था कि मैंने जो 10 साल की उम्र जाया की, इसकी किसी तरह तलाफी हो। सिर्फ 10 साल उनके जाया हुए थे, 15 से लेके 25 तक, बालिग हो जाता है इंसान 15 में, इस 10 साल पे उनको क्या होती थी, निदामत। तो ये सच्ची तौबा की अलामत होती है कि इंसान को पिछले पर निदामत हो कि यार वो टाइम भी निकल गया, कहां तक पहुंच चुके थे। मैंने कहा ये सच्ची तौबा की अलामत है। मैंने कहा इसकी तलाफी अब ये हो सकती है कि जो 10 साल एक नॉर्मल आदमी जितनी इबादत करता है, आप अगले 10 में उससे डबल करो। क्या ख्याल, यही हो सकता है। जैसे गुलकार ने तौबा की थी ना, वाकया में अक्सर सुनाता हूँ, जिंदगी गानों में गुजारी, तो हमारे हजरत के पास आए थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने हजरत से कहा कि मैंने जिंदगी गानों में गुजारी, गाने गाता रहा मैं, अच्छी आवाज थी मेरी, तो अब मुझे ख्याल हुआ कि तौबा तो अल्लाह ने कबूल कर ली है, जन्नत के ट्रैक पर तो इंशाल्लाह चल पड़े, लेकिन पिछले की तलाफी भी होनी चाहिए। तो मैंने 10-15 साल जाया किए, तो अब उनके जहन में यही आया कि ये अच्छी आवाज में तिलावत में लगाऊं। क्या ख्याल। तो इस तरह के जो लोग तलाफी करते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुरान कहते हैं अल्लाह इनकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, तो इनकी तलाफी होती है, ये भी उसी मकाम तक पहुंच जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो चलो जन्नत में मिल गई, बड़ी बात है यार, 99 साल में इतनी बदमाशी अल्लाह माफ कर दे, वो दर्जात ना मिले, जन्नत छोटा सा खांचा भी मिल गया जन्नत का, और क्या, एक आध हूर भी मिल गई, क्या ख्याल है, एक आध हूर भी मिल गई तो भी सस्ता सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है ये। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाए। ये जो बात थी अधूरी रह गई है कि जब अल्लाह रहमत है उसमें इतनी, तो हमें डराता क्यों है। तो असल में अल्लाह अपने आप से नहीं डराता, अपनी नाफरमानी से डरा, कि जो इतना रहीम है, इतना करीम है, वो
معاف کرے گا لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے، گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی. سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے. تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا. نماز میں، تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو. تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات ہیں نمٹا دوں میں. ہمارے خاندان میں بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، میرا اسٹائل اسی میں اسٹائل چاہیے. چاچا اور ماموں کے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو میری والدہ کہتی ہیں رات کو، والدہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ، گھر میں کے خلاف ہو. والدہ پتہ نہیں یار کیا کریں بھائی. اماں اگر کہہ رہی ہیں بیوی کو چھوڑ، حالات رکھ، کیا بیوی کیا ہے، سمجھ رہے ہو نا. اماں کو بولیں اماں اگر ہماری بہن کسی کے گھر میں جائے، آپ کی بیٹی کی ساس کہے کہ داماد، تو آپ یہ کہیں گی کہ اماں ابا کے اوپر بیان کریں گی. دوسروں کے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چھوڑنا چھاڑنا آسان نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ نقصان. طلاق تو ایک انتہائی آخری آپشن ہے کہ جب خودکشی کی نوبت آ رہی ہو، ڈپریشن کے مریض بن رہے ہوں، ایسی صورت میں ہے طلاق. ورنہ اگر زیادہ نہیں بن رہی تو الگ رکھنا. ایک واقعہ ہے کہ صحابی قیصر بادشاہ کے پاس گئے تھے، سے 3 تصاویر نکال کر، میرے علم میں ایسا کیا نماز میں قرآن سے دے کر تلاوت. جنت میں جو بھی مر جائے گا شادی شدہ، اسے بیوی ملے گی. سردار کنواروں کو، کنواری لڑکی کو اللہ کسی سے نکاح کرا دیں گے. اللہ کے ہاں کیوں کی کمی؟ جنت میں بھی کافی لوگ جائیں گے، وہ 4 آدمی کے علاوہ بھی لوگ جائیں گے. صحیح ہے نا، بہت سے لوگ جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. بہت سے لوگ پچھلے لوگوں میں سے، صحابہ تابعین میں سے ہوں گے، اور بہت سے آخرین میں سے بھی ہوں. تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے. ابھی اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ تو ہوئے ختم. صحیح ہے نا. تو جو یوٹیوب پہ جس قسم کے فرقہ وارانہ کلپ آ رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے 4 آدمی کے سوا سب مشرک ہیں، سب کافر ہیں، سب گمراہ ہیں، سب یہ ایسے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سابقین ہیں نا، جو اعلیٰ جنتوں میں، وہ قرآن کہہ رہا ہے ثلۃ من الاولین. بہت سے پچھلوں میں، صحابہ تابعین میں تو بہت ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں آنے والے لوگ ان میں بہت تھوڑے ہوں گے. جو سابقین میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش، وہ شارٹ ہوں گے. شارٹ تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ شارٹ. اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے، پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تہجد. عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے، بری بات ہے. اور آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا، آدھی رات کے بعد، یہ بھی مکروہ. اس لیے عشاء آدھی رات سے بہرحال، بلکہ 1/3 رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا. اور تہجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہوتی. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے پھر تہجد. سمجھنے کے نہیں، سنت طریقہ ہے. بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد. میزان بینک میں نوکری میں جائز ہے ناجائز ہے؟ گھر والوں اور دوست احباب کو بھائی جائز ہے. مطمئن کرنے کے لیے 1 سال کا پورا کورس کریں جو ہم میزان بینک. اگر ممکن ہو تو آپ اپنے واسطے میری جاب کروا دیں. بھائی میں اس کے ساتھ، مجھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا کارڈ دیتے ہیں، یہ ہوں فلاں ہوں، میں جج ہوں، میں کارڈ رکھتا ہوں جیب میں. البتہ جن لوگوں کا ایجوکیشن سے تعلق ہے ان کے میں نمبر اس لیے سیو کر لوں کہ پھر مجھے ان سے بات چیز میں ریسرچ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات. ورنہ مجھے بھی آفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں، میرا ان کوئی لین دین نہیں، نہ میں نام نکلواتا ہوں. کیونکہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں، اب تو یہاں تک ہوئے کہ آرمی آفیسر آئے، وہ نکال دیا تھا آرمی سے، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آرمی میں تعلقات ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کسی بریگیڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، سمجھتے ہیں ان کے آپس میں بہت اچھے دیرینہ تعلقات ہیں. ایسا نہیں. ماں طلاق یا کے پاس کافی پیسے ہیں پر وہ اپنے پیسے میں، بھائی عقیقہ فرض واجب ہے، مستحب. پیسے نہیں ہیں تو نہ کر. سمجھ رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے پہ اتنے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو، اور اگر پیسے ہیں تو ویسے تو افضل ہے کہ لڑکے کے 2 بکرے، لڑکی کا. کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، عقیقہ جو ہے یہ قربانی، بقرعید کی قربانی سے پہلے کا ہے. جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی تھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ عقیقہ منسوخ ہو، اور صاحبین کی رائے یہ کہ منسوخ نہیں. تو اس لیے احناف کے پاس دونوں قول ملتے. امام حنیفہ کی رائے میں عقیقہ یہ بقرعید کی قربانی سے پہلے، لیکن صاحبین کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک نہیں، بقرعید کے بعد بھی. تو اس لیے کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں، اور خاص طور پہ قرضے لے کے کرنا، پیسے ہیں نہیں، یہ پھر نہیں. اگر اللہ نے کھلا کھاتا دیا ہے ٹھیک ہے، بکرے کی خوشی، بیٹے کی خوشی میں 2 بکرے، اور بیٹی میں بکرے نہیں ہوتے 2 دمبے بھی کر سکتے. لوگ بکرا ہی ضروری سمجھتے، گائے بھی کر سکتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک چھوٹے سا بچڑا لے آؤ، کٹا نہیں ہوتا بھینس کے کٹے بڑے ٹائٹ ہوتے، تو وہ ایک کٹا لے آؤ، 7 حصے ہو جائیں گے اس میں. اچھا، عقیقے میں جانور کا 2 دانت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عقیقے کی وہ شرطیں نہیں ہیں جو قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں. ارے کھیرا جانور بھی چلے گا عقیقے میں، کھیرا جانور بھی لیکن ایک بات کا خیال کرو کہ بالکل دودھ پیتا بچہ، اس کو ماں سے جدا کرنا جائز. یہ لوگ ظلم کرتے ہیں.
کہ بکری سے اس کا بچہ چھین کے الگ کر دیا، یا 2 بچے ہیں پھر تو چلو ایک کاٹ دیا آپ نے، ایک تو رہتا ہے وہ دوسرے کو یاد نہیں کرتی وہ، لیکن دونوں چھین لیے، جانور بہت سخت عذاب میں آتا ہے۔ اور بھینس تو اپنے بچوں سے ایسے محبت کر دی ایسے عشق ہو، یہ گوالے بڑا ظلم کرتے ہیں، بھینس کے بچے اس سے چھین لیتے ہیں اور جا کے کاٹ کے۔ تو جانور کے بچوں کو ماں سے الگ کرنا، بولو بھائی نہیں ہے۔ لوگ بلیاں بچے دے دیتی ہیں گھر میں، بلی کو الگ پھینکا ہے، بچوں کو الگ پھینک۔ تو اللہ، میں نے خود بلیاں بچپن میں بہت پالی ہیں، اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے بلی روتی ہے اگر اس کا بچہ گم، کئی دن تک روتی رہتی ہے، کئی دن تک چیختی رہتی ہے۔ تھوڑا سا تو دل ہونا چاہیے نا سینے کے اندر۔ تو اللہ نے یہ نیچرل محبت رکھی ہے، یہ بہت زیادہ، یہ قدرت کی طرف سے۔ ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، ہم نے پالی ہوئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مر گیا تو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اب وہ جو اس کی ماں آتی تھی روزانہ ایک مخصوص آواز نکال کے تلاش کرتی تھی نا اس کو، بچے کو، ایک ہی تھا، اگر زیادہ ہونا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ہیں، صحیح ہے نا، وہ کو پتا ہے میرے بچے ہیں، ایک بھی جب تک زندہ رہتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے یہی ٹوٹل ہے، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر وہ جانور پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے محبت رکھی ہے، تو اس لیے تمام فقہاء نے لکھی ہے یہ بات، فقہاء کرام نے، کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جائز